کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے وصال سے پہلے اور وصال کے بعد ان کی زندگی میں کوئی بھی فرق واقع نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو کھانا حرام کر دیا ہے، اور ابن ماجہ شریف کے الفاظ ہیں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، تو اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے، اپنے مزاروں میں زندہ ہے اور روزی دیا جاتا ہے۔ اور اس بارے میں امام المحدثین خاتم المحققین سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حیات انبیاء کا کہ انبیاء کرام اپنے مزارات میں جسمانی دنیاوی زندگی کے ساتھ جیسے پہلے دنیا میں موجود تھے اپنے مزار میں بھی اسی حیات کے ساتھ متصف ہیں، یہ مسئلہ مسلمانوں کے درمیان اختلافی نہیں ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ان الانبیاء لا یموتون، بے شک انبیاء علیہم السلام مرتے نہیں، وَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فِي قُبُورِهِمْ وَإِنَّهُمْ أَحْيَاءٌ، بے شک وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور بے شک وہ زندہ ہیں۔ اور اسی اسلامی عقیدے کو امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کی صورت میں یوں بیان فرمایا، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، ایک لمحہ کے لیے، آن لمحے کو کہتے ہیں، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، روح تو سب کی ہے زندہ ان کا، جس میں پر نور بھی روحانی ہے، اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف ان کے اجسام کی کب ثانی ہے، پاؤں جس خاک پہ رکھ دیں وہ بھی روح ہے، پاک ہے، نورانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، یہ ہے حی ابدی ان کو رضا، صدق وعدہ کی قضا